اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر یا بنی اقم الصلاۃ وأمر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور ولا تسیر خدک للناس ولا تمش فی الارض مرحا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور واقصد فی مشیک واغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سلسلہ وار درس جو منتخب نصاب ہمیں سٹارٹ کر کو ہی اس کا تیسرا درس نمبر 3 سورہ لقمان کے دوسرے رکوع پر مشتمل تھا۔ ہمیں بات کرے تھے لاسٹ ویک کا درس سٹارٹ کرے اس ٹیمپو ہمیں کیا کرے تھے، جنرلی چار آیتاں مکمل کرے تھے، 4 آیتاں کے اوپر بات چیت چلی تھی۔ ابھی 4 آیتاں بچے تھے، آیت نمبر 12 سے آیت نمبر 16 تک بات مکمل ہوئی تھی۔ آیت نمبر 16، 17، 18، 19 4 آیتاں بچی، تو نصف اول ختم ہوا تھا، نصف ثانی اگر کو بولے جائے دوسرا درس وہ سورہ لقمان کے دوسرے رکوع پر مشتمل۔ تو جنرلی ہمیں لاسٹ ویک کیا دیتے ہیں، ایک ریکیپ کے سکا دیکھ لیا گا تو وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اور یاد کرو جب ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی کہ کر شکر اللہ کا، وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو کوئی بھی شکر کرتا ہے وہ شکر کرتا ہے اپنے نفس کے بھلے کے لیے، وَمَن كَفَرَ، اور جو کوئی بھی کفر کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو جان لو اللہ غنی ہے اور حمید ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور یاد کرو جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، اور یاد کرو جب لقمان اپنے بیٹے کو کہہ رہے تھے اور وہ اسے نصیحت کر رہے تھے، کیا کر رہے تھے، جنرلی ہمیں کیا دیکھے، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بچے اللہ کے ساتھ شرک ہرگز مت کیجو، ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ہمیں لاسٹ ویک دیکھے تھے شرک کیا اگر کو میں ڈیفائن کرا تھا، ہمیں شرک کے اوپر ڈیٹیل سے بات کرے تھے۔ جنرلی خالق ہے، مخلوق ہے، خالق کو گرا کو مخلوق کے لیول پہ لانا کوئی بھی اعتبار سے، یا مخلوق کو اٹھا کو خالق کے لیول پہ لے جانا، یہ دو بھی بہت بڑے ظلم، یہ دو بھی شرک کر کو ہمیں لاسٹ ویک ڈسکس کرے تھے۔ اس کے بعد ہے نا یہاں کو جنرلی آپ کو پہلے نصف اول میں ہے نا جنرلی کیا تھا، حضرت لقمان کی ان کے بیٹے کو نصیحت صرف ایک تھی، یہ اللہ کے ساتھ شرک ہرگز مت کر، شرک بہت بڑا ظلم ہے اگر کو بولے۔ اس کے بعد میں کیا بولا تھا، اضافی طور پر ہے نا اللہ ہے نا 2 آیات ہے نازل فرمایا، کیونکہ تو جنرلی ہمیں کیا بات کرتے ہیں کہ اس کا ریزن گئی کو تو حضرت لقمان ایک حکیم انسان کر کو بولے تھے ہم، نہیں تو ایک دانا انسان، ان کو حکمت دیکھو ہے، ایک انٹروڈکشن کر کے ساتھ تھا، پہلی آیت ایک انٹروڈکشن کے سر کا تھی حضرت لقمان کے واسطے۔ تو جنرلی نا یہ میں کیا اور ایک بات کیا بولا تھا لاسٹ ویک، کہ یہ انتقال سے پہلے کی نصیحت یا وصیت کر کو بولے جو حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کر رہے ہیں، تو حضرت لقمان ہے نا اللہ کے حق کو تو بیان کر ڈالے، لیکن ایک جنرلی ایک آکورڈ سچویشن کریٹ ہوتا اگر کو بولے جائے، ایک آکورڈ سچویشن کریٹ ہوتا ہے کیا اگر کو بولے گا، تو حضرت لقمان کو خود اپنے بیٹے کو اپنے حقوق، والدین کے حقوق بیان کرنے ایک آکورڈ سچویشن کریٹ ہوتا، تو انہوں اللہ کے حق کو بیان کر کو یہاں دے۔ اس کے بعد اللہ کیا کنٹینیو کرا، والدین کے حق کو بیان کرا۔ ہمیں کیا دیکھتے ہیں، وصینا الانسان بوالدیہ، اور ہم نے نصیحت کر دی، وصیت کر دی انسانوں کو اپنے اس کے والدین کو لے کر، حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین، خاص طور پر اس کی ماں جس نے اسے اٹھائے رکھا اپنے پیٹ میں، مشکل یا محنت یا مشقت پر مشقت جھیل کر، یا تکلیف پر تکلیف جھیل کر، یا کمزوری پر کمزوری جھیل کر، اور اس کا دودھ چھڑانا ہوا 2 مہینوں میں، 2 سالوں میں، ہمیں دیکھے تھے وفصالہ فی عامین۔ کیا وصیت کرے تھے، اللہ کیا وصیت کرا تمام انسانوں کو، انشکر لی ولی والدیک، شکر کرو میرا اور اپنے والدین کا، الی المصیر، اور میری ہی طرف لوٹ جانا ہے۔ اس کے بعد کیا دیکھتے ہیں، وَإِن جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اگر وہ دیکھیں جنرلی اگر تمہارے پیرنٹس تمہارا ہے نا obviously تمہیں ہے نا ان کے حق بھی بیان کرنا، سب سے پہلے خالق کا حق ہے، اس کے بعد مخلوق میں سب سے اول درجہ کس کا دیا اللہ، والدین کو دیا، اس کے اوپر ہے نا ان کا حق بیان کرے۔ اگر یہ حق والدین کا حق اور خالق کا حق ہے، اللہ کا حق ہے، والدین کا حق ہے، اگر یہ دو اپوزٹ میں آ گئے، یہ دو ایک دوسرے کے مقابلے میں آ گئے، تو ہمیں کس کے حق کو چوز کرنا، کس کے حق کو پرائیورٹی دینا، کس کا حق سپریم، اللہ کا۔ تو وہ دیکھیں ہم اگر اب تم یہ دونوں مطلب تمہارے والدین تمہیں فورس کرے
شرک کرنے کے لیے میرے ساتھ، تو اللہ کیا بولا، ان دونوں کو کہنا مت مانو. صاف صاف باتوں میں انکار کہ ان دونوں کا کہنا مت مارو، لیکن اس دنیا کی زندگی میں رہو ان کے ساتھ بھلے طریقے سے، اچھے طریقے سے، معروف طریقے سے کر کو اللہ فرمائے. ہمیں دیکھیں پورا لاسٹ ویک ہو ہے، اور تابع ہو جاؤ اس شخص کے راستے کی جس نے اپنے رخ کو میری طرف موڑ لیا ہے. تو تابع بھی کس کے ہونا، سو والدین کے تابع ہونا، لیکن کب، اگر انہوں خود ہے نا مومن بندے یا مسلم بندے رہتے. وہ نور علی نور کر کو بولا تھا لاسٹ ٹائم. اگر اور پیروی ہے نا والدین کی لازمن نہیں ہے، کب، اگر وہ ہے نا صحیح راستے پہ نہیں، صراط المستقیم پہ نہیں، تو تابع ہو جاؤ اس شخص کے راستے کی جس نے اپنے آپ کو میری طرف موڑ لیا ہے، کہ اللہ فرمائے. اور پھر اللہ کیا فرمایا، تم سب کو میری ہی طرف لوٹنا ہے، اور میں اس دن تمہیں بتلا دوں گا کہ جو کچھ بھی تم عمل کرتے رہے ہو. یہاں تک ہمیں دیکھے تھے. یہاں کو آپ کو نصف اول کر کو بولے جائے 4 آیتیں، یہ دوسرے رکوع کے جو ہمارا مستقبل اپنے صاحب کا درس نمبر 3 ہے، اس کو آپ کو ختم کریں. یہاں سے نا آیت نمبر 15 سے ہمیں دیکھنا تھا. آج کے اس میں کیا دیکھ رہا ہے اب کرنٹ، اب نئے سبق کو آئے گا. تو یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اے میرے بچے اگر ہو وہ جنرلی ہم پروناؤن کے اس میں لے جا، پروناؤن کسے بھی ریفر کر رہا نہیں ہو، وہ اگر کو بول رہا ہے جنرلی ہمیں کیا لے جا، عمل لے جا. نیک تبھی رندے بد تبھی رندے، تو عمل لے جا. یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اے میرے بچے اگر ہو وہ مثقال حبۃ من خردل، خردل بولتی اس رائی کو، حبہ بولتی اس دانے کو، تو اگر ہو وہ رائی کے دانے کے ہم وزن، فتکن فی صخرۃ، اور چاہے اگر وہ ہو چٹانوں میں یا پہاڑوں کی خوک میں جا کر وہ کام کیا گیا ہو، او فی السماوات، یا فضاؤں میں یا آسمانوں میں وہ کام کیا گیا ہو، او فی الارض، یا زمین میں گھس کر زمین کے پیٹ میں گھس کر وہ کام کیا گیا ہو، وہ عمل کیا گیا ہو، چاہے نیک رندے چاہے بد رندے. یاتی بہ اللہ کیا فرما رہا ہے، اللہ اسے لے آئے گا. لے آئے گا سے کیا مراد، اللہ اس کا بدلہ ضرور دیتا. نیک عمل کا نیک بدلہ، برے عمل کا برا بدلہ اللہ ہے نا یقیناً وہ اس کا ہے نا حساب کر کو رہتا. وہ چاہے کتنے بھی مشکل رہنے، ہیومن مائنڈ کو ہے نا اگر سوچنے نہیں ہو سکتا. جنرلی یہاں کیا ایک پکچر کھینچا کر کو ہمیں تصور کر کو دیکھے گا، تو رائی کے دانہ ایک پتھر کے اندر ہے، تو ہیومن وے میں پاسبل نہیں ہے اسے نکالنا. اسے میں اسپیسیفک ٹولس ہوئے تو بھی بہت مشکل کر کو بولے جائے. اس سے گریٹر پکچر میں آپ کو تو وہ چرائی کا دانا ایک آسمان میں ہے، تو تصور کر کو دیکھو. ہیومنس کو نہیں سوچنا ہوتا ہے، ہیومنلی ناٹ پاسبل. وہ اچھا نا یا زمین کی خوک میں ہے، ہمیں ہے نا نہیں نکال سکتے اسے، تو اللہ اسے لے آئے گا. اللہ ہے نا، یہ آیت اینڈ کیسے ہو رہے سو، اللہ اسے لے آئے گا. ان اللہ لطیف خبیر، اور اللہ یقیناً لطیف ہے اور خبیر ہے. لطیف ہے نا باریک بین کو بولتے ہیں. تو جنرلی جو ہیومنس کو ہے نا پاسبل نہیں ہے. اب فار ایگزامپل ایک نیک عمل ہے، ایک بد عمل ہے، تو میں جنرلی کر کو بھول بھی گئے، یو ڈونٹ تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ. لیکن اللہ ہے نا آخرت کے دن اسے لے کو آتا. تمہیں یاد بھی نہیں رہے گا تمہیں کرینس ہو، نیک رندے بد رندے تمہیں یاد بھی نہیں رہ سکتا رہنا، تمہیں یاد بھی نہیں رہ سکتا، لیکن اللہ اسے لے آتا. اللہ لطیف ہے، اللہ بہت باریک بین ہے، اور خبیر ہے. خبیر جانے مانے باخبر. اللہ یقیناً ہے نا ہر چیز سے باخبر ہے. اللہ جنرلی یہاں ہے نا لاسٹ ویک ہمیں حکمت کا بات کرتے ہیں. حکمت کیا، میں کیا بولا تھا، حکمت جنرل ہے عقل سلیم بھی فطرت سلیمہ کے کمبینیشن سے جو بنتی ہے وہ حکمت کی. اب عقل سلیم بھی فطرت سلیمہ کا کیسا، ایک 5 منٹ اس کے اوپر بات کرے گا تو ایک ریویژن کے سر ہو جاتا ہے. فطرت سلیمہ میں کیا بولا تھا، حکمت کا سب سے بڑا تقاضا شکر کرنے کا، کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی کہ کر شکر اللہ کا. تو 2 چیزیں ہیں، شکر آیا اور کس کا، اللہ کا. فطرت انسانی کا کیا کام، جنرلی ہے نا تھوڑے چیزیں ہیں نا فطرت انسانی میں اللہ آلریڈی اندر ڈال کو. میں لاسٹ ویک بات کر رہے تھے ڈیٹیل سے کہ جنرلی ہے نا فطرت انسانی میں جو چیزیں ہیں اسپیسیفک ہیں وہ آلریڈی اللہ داعش جو ہے وہ ہمیں مانتی وداؤٹ پروف. ہر آدمی کی نفس، ہر آدمی کی فطرت ہے نا وہ مانتی. فطرت انگلش میں ٹرانسلیٹ کرے گا تو ہیومن کانشینس. تو جنرلی ہر چیز وہ ہر فطرت ہے نا، ہر فطرت انسانی پرووائڈیڈ ہے نا، وہ مسک نہیں ہو کو ہے، وہ کرپٹڈ نہیں ہو کو ہے، وہ پرورٹڈ نہیں ہو کو ہے، تو وہ چیزیں مانتی. مثال کے طور پر ہے نا نیکی اور بدی کا ایک ڈفرینس ہے نا، وہ آلریڈی ایک فطرت انسانی کے اندر ہے. اب صحیح بول آدمی، مثال کے طور پر ہے نا سچ بولنے کا صحیح، جھوٹ بولنے کا غلط، وہ ہم نہ معلوم، منجے معلوم، تم نہ معلوم، سب کو بھی معلوم. تو جنرلی ہے نا ایک فطرت انسانی کے اندر صحیح اور غلط کو پہچاننے کی ہے نا ایبلٹی اللہ تعالیٰ کو. یہ ہے نا کس کا کام ہے، فطرت کا کام. ایک اور تقاضا کیا فطرت کا، ایک اور کام کیا تو جنرلی ہے نا جذبہ تشکر کو بولے تلاش، شکر کرنا. اور فار ایگزامپل انہوں میری ایک مدد کرے تو میں ہے نا وہ شکر کا تو کیا جنرلی ایک جذبہ جاگتا ہے میرے دل کے اندر سے، دل سے جاگتا ہوں، وہ میرے لسان پہ ہوتا ہے، زبان پہ ہوتا ہے، میں بولتا ہوں بہت شکریہ. دل سے ہے نا وہ جذبہ تشکر ابھرا اور زبان پہ آیا اور میں ان کو بولا
شکریہ میں تمہارا بہت کام کر کیا بھی تکلیف سے تمہیں مجھے نکال کر کیا تو بھی واٹ ایور ہیلپ میں ہے نا دل سے میں وہ جذبہ تشکر نکلا زبان پہ بھی آیا میں ان کو بولے جذبہ تشکر کیا انڈیکیٹ کرتا اس کو تو فطرت انسانی کی صحت ہے نا وہ صحیح سلامت ہے. ہیلتھ آف فطرت انسانی کی جو صحت ہے اس کی علامت کیا جذبہ تشکر. اگر تمہیں مجھے کچھ مدد کرے یا کام کرے مجھے کوئی تکلیف سے نکالے لیکن میرے دل کے اندر سے جذبہ تشکر نہیں جاگ رہا تو کیا کنکلوڈ کرے جا فطرت مسخ ہوگی فطرت کرپٹڈ ہے. یہ تمہاری مدد کے باوجود میرے دل سے جذبہ تشکر تمہارے واسطے نہیں نکل رہا شکر نہیں نکل رہا تو فطرت مسخ ہو گئی ہے یا فطرت کرپٹڈ ہو گیا فطرت پولیوٹڈ ہو گیا. یہ ہے نا جذبہ تشکر نکل رہا. عقل کا کیا تقاضا میں بولا تھا سو عقل لاسٹ ویک یہ بھی بات کرتے ہیں حکمت کیا عقل سلیم پلس فطرت سلیمہ. یہ فطرت سلیمہ کے اندر یہ جذبہ تشکر ابھرتا. عقل کا کیا کام کرتا تو جنرلی میں ایک ایگزامپل کے طور پر سمجھا تھا لاسٹ ویک. یہ ایک بچہ ہے 2 سال کا بچہ 2-3 سال کا بچہ اس سے انہیں کیا سوچتا اس کے دماغ میں میرے پروٹیکٹرس میرے پرووائڈرس میرا سب کچھ کون کر کو کیا سوچتا اس کے والدین کو اس کو سوچتا آبویسلی اس کے والدین کو کیونکہ تو اس کے پوائنٹ آف ویو سے اس کی تھنکنگ کی میچورٹی کے حساب سے اس کا سب کچھ والدین. اب جیسے بڑا ہوتا بچہ اب فار ایگزامپل 5 سال کا ہوا 6 سال کا ہوا تب اسے سمجھ میں آتا نہیں بھی میرے والدین نہیں میرے فیملی ہے میرا ماما یہاں ہی میرے چاچا یہاں ہی میرے بھائی یہاں ہی سب کچھ میری ایک فیملی ہے یہ نو بھی میرے پروٹیکٹرس کا اور بڑا ہو رہا اور یہ کر رہا میرا قوم ہے بھی میرا یہ کٹمب ہے میرا قوم ہے میرا ایک کنبہ ہے وہ میرا قوم ہے یہ بھی میرے پروٹیکٹرس یہ بھی میرے پرووائڈرس کا اور اب بھی بڑا ہو رہا ہے دماغ اور ہے نا تھنکنگ کیپیسٹی زیادہ ہو رہی ہے تو ہے نا وطن کو بھی آتا یہ وطن بھی میرا پرووائڈر میرا روس ہو میرا ایک انٹیگرل پارٹ آف لائف یہ وطن بھی ہے. تو جنرلی سائنس کے انتہا کو جب ایک آدمی پہنچ جاتا تو ہے نا وہ جنرلی کیا سمجھتا یہ نیچر کے جو لاس چل رہی تمام چیزیں چل رہی. اب ہے نا سورج کا ایگزامپل لاسٹ ویک دیتا سورج سے کیا ہوائیں چلتی پانی آتا پانی پھر ایواپوریٹ ہو کو اوپر اڑتا پھر ہے نا وہاں سے بارش آتی ہے اس سے ہے نا کھیتی باڑی اگ رہی ہے یہ ہے نا ہماری لائف کے واسطے اسینشیل یہ سب چیزیں. تو کیا آدمی سوچتا تقاضا ہے نا آدمی ہے نا کیا سمجھا سورج کے واسطے بھی آئی ایم ڈیپینڈنٹ آن سورج میری لائف کے واسطے میں سورج کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہی ہوں. سورج بھی میری لائف کا ایک انٹیگرل پارٹ ہے اگر نہیں آگا تو بلا گیا میں زندگی نہیں یہ کر سکتا. تو جنرلی ہے نا جذبہ تشکر دل سے نکل رہا لیکن دماغ میں ہے نا یہ سورج کے اوپر گیا. جنرلی ہے نا جب ہے نا آدمی ہے نا یہ آدمی کی عقل صحیح سلامت یا فطرت صحیح سلامت نہیں رہتے تو جنرلی کیا ہوتا ہے اب بہت بڑی شے ہے یہ سورج کے حساب سے. اب چھوٹی سی شے جنرلی کیا پیرنٹس کے واسطے والدین کے واسطے جذبہ تشکر کیسا ان کی خدمت کر کو ایک درجے میں ان کا ہے نا ہمیں شکریہ ادا کر سکتی ایک درجے میں. اس کے بعد ہے نا ہمارے فیملی کے واسطے بھی ایک درجے میں ہمیں شکر ادا کر سکتی ہے ہمارے وطن کے واسطے ہمارے قوم کے واسطے سب کچھ کر سکتی. اب سورج بہت بڑی چیز ہے. سورج کے واسطے تمہیں ہے نا کیا جذبہ تشکر تمہارے دل میں نکل رہا ہو تمہیں ظاہر کیسا کر سکتی. سورج کے واسطے کیا کر سکتے ہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے وہ بہت بڑی چیز نام اب سورج چاند یہ پورا چیز ہم تمہیں کیا کر سکتی سورج کے واسطے کیا بھی کر سکتے ہیں. تو بعض اوقات میں کیا ہوتا ہے یہ جذبہ تشکر جو دل کے اندر سے اوپر ہے وہ جذبہ عبادت میں بدل جاتا کیا بھی کرنے ہو رہا نہیں ہاتھ جوڑ کو کھڑے ہو جاتی سورج کے آگے. یہ ہمیں بات کرتے ہیں جنرلی پورا ڈیٹیل سے یہ نیچر ورشپ ہے نا یہ جنرلی یہ سورج ہے چاند ہے تالاب پہاڑاں یہ وہ سب ہی بہت بڑی چیز ہے. تمہیں جذبہ تشکر تمہارا بیان نہیں کر سکتا ہے اس کے واسطے. تو جذبہ تشکر کس میں بدل جاتا ہے جذبہ عبادت میں بدل جاتا ہے. یہاں ہے نا ہمیں بات کرتے ہیں سورہ انعام میں ہے نا اس کا تذکرہ آیا تھا میں بولا تھا کیا وہ ابراہیمی چھلانگ حضرت ابراہیم سورہ انعام میں اس کا تذکرہ ہے. حضرت ابراہیم ایک تارے کو دیکھتی تو سمجھ لیتی شاید یہ میرا رب رہیں گا. تب جب وہ غروب ہو جاتا ہے جب وہ ڈوب جاتا ہے تب سوچ لیتی نہیں ڈوبنے والا میرا رب نہیں ہو سکتا. پھر اس کے بعد چاند کو دیکھتی اچھا چمکتے رہتا تو سوچ لیتی یہ شاید میرا رب ہو سکتا ہے کیا. جب وہ بھی ڈوب جاتا ہے تب سوچ لیتی نہیں اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی تو میں غلط ہو جاتا لیکن یہ جنرلی ہے نا ڈوبنے والا میرا رب نہیں ہو سکتا. تو اس کے بعد سورج کو جاتی بہت بڑا آزا اکبر آزا ربی سوچ لیتی شاید یہ میرا رب ہو سکتا ہے کیا. جب جنرلی اس کے بعد وہ بھی غروب ہو جاتا تب ہے نا ایک چھلانگ ابراہیمی چھلانگ کو بولا تھا. مثال کے طور پر ایک ایکچولی اس کے سر کا کمپیریزن کے سر کا ابراہیمی ہے نا یہ عقل کی چھلانگ کیا چھلانگ مرے انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وانا من المشرکین. یہ سورہ انعام میں ہے میں نے اپنا رخ کر لیا ہے اس ہستی کے مانند جو سارے نظام کو چلا رہا ہے. سورج بھی چل رہا چاند بھی چل رہی پہاڑا بھی ہیں تالابہ بھی ہیں سب کچھ ہے. یہ جو جنرلی یہ جو نیچر ہے اس کے سارے لاس ہے نا ایک ہستی چلا رہی ہے. اس کے اگر اس کا حکم ہے تو یہ چل رہی ہے. اگر سورج ایسٹ سے جا رہا ہے ویسٹ میں ڈوب رہا اللہ کے حکم سے. اگر اللہ کا ہے نا اگر کل سے ہے نا ویسٹ میں سے نکلیں دے تو ویسے سے نکلتا سورج. ایسٹ میں غروب ہونے دے تو ایسٹ میں سے غروب ہوتا. اگر گرمی کے بدلے ٹھنڈ نکلیں دے سورج سے تو ویسا ہوتا. تو ایک ہستی ہے مہان ہستی ہے
उन्हें है ना सारे निज़ाम को चला रहा हूँ। तो ये है ना अकल का तकाजा, वो सबसे है ना सही मुनिम को पहचानने का, सब सही मुरब्बी कर को बोला था, सही मुनिम कर को बोला था, सो उसे पहचानने का अकल का तकाजा, उन्हें उसे पहचाना दिल से क्या निकल रहा है, जज्बा तशक्कुर निकल रहा है। यहाँ है ना अगर सही मुनिम को पहचानेगा तो जज्बा तशक्कुर किस में बदलना, जज्बा इबादत में, जज्बा इबादत में बदलना। जज्बा तशक्कुर है ना सही मुनिम को पहचान को जज्बा इबादत में बदलना, वहाँ है ना उसके आगे झुक जाना। तो ये है ना हिकमत कर को बोले जाए, अक्ल सलीम प्लस फितरत सलीमा। फितरत सलीमा से क्या हो रहा, तो ये जज्बा तशक्कुर निकल रहा। अक्ल सलीम से क्या हुआ, तो मैं असल मुनिम को पहचान दिला, ये इब्राहिमी चला, ये हमें बात कर रहे थे। तो जनरली है ना फितरत इंसानी में और एक में क्या लगता है, फितरत इंसानी में एक है ना ऑलरेडी थोड़े चीज़ें हैं जो अल्लाह ऑलरेडी हमारे अंदर डाल डाला है फितरत के अंदर, हम ना मालूम है, उससे प्रूफ की कभी ज़रूरत नहीं। मिसाल के तौर पर क्या बोले हमें, नेकी नेकी बदी बदी, सच बोलना नेक, झूठ बोलना गलत। अब फॉर एग्जांपल मंतिक या लॉजिक को बोला, मंतिक के हिसाब से सॉल्व करने गए तो प्रूफ ढूंढने गए तो 100% प्रूफ नहीं मिलता और उल्टा शक में पड़ जाती, शक में पड़ जाती। कैसा होता है, फॉर एग्जांपल तुम है ना फितरत के अंदर मालूम, ये ह्यूमन कॉन्शियस के अंदर, तुम्हारे खुद के कॉन्शियस के अंदर तुम ना मालूम, क्या मालूम के तो झूठ बोलना गलत, सही सच बोलना सही। अब कौन तब को तुम ना मंतिक के हिसाब से, लॉजिक के हिसाब से प्रूफ करके दिखाओगे तो खरने होता, ऑब्वियसली नहीं होता। सेम इसके टाइप पहचाना हमारा एक मालूम, ये बहुत महान एक हस्ती है, उन्हें पूरे निज़ाम को चला रही है। प्रूफ करने गएगा तो नहीं प्रूफ होता। अल्लाह की एग्जिस्टेंस मंतिक से नहीं प्रूफ हो सकती, मंतिक से नहीं प्रूफ हो सकती। वो एक इमैनुअल कांट कर, वो एक फिलोसोफर है जर्मन का, बहुत पहले बहुत फेमस फिलोसोफर, उसकी एक किताब है क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन। उन्हें जनरली वो किताब में है ना अल्लाह की एग्जिस्टेंस या खुदा की एग्जिस्टेंस को मंतिक जो भी है ना मंतिक के लॉजिकल स्टेटमेंट्स देते हैं, वो मंतिक को उन्हें मंतिक से तोड़ डाला। सबसे बड़ी स्टेटमेंट क्या दे सकती, ये चीज़ है, ये कायनात है ना बनाई गई है सो, ठीक है। तो ये कोई सी भी शय है ना बनाने से पहले एग्जिस्ट नहीं करना होता, तो एकला है उन्हें बनाने वाला। उसके ऑपोजिट में क्या दलाइल आती, उसके मंतिक को मंतिक ही तोड़ता, उसके ऑपोजिट में क्या लॉजिकल स्टेटमेंट आते। अगर कोई भी चीज़ भी बिना बनाए नहीं बन सकती है तो वो है ना हस्ती क्यों बन गई पहले, तो मंतिक को मंतिक ही तोड़ता। तो जनरली वो किताब में इमैनुअल कांट की क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन में पूरा दलाइल दिया था उन्हें, मंतिक को खुदा के एग्जिस्टेंस के वास्ते जो मंतिक की स्टेटमेंट्स थी उन्हें मंतिक से तोड़ डाला पूरे। उसके बाद फिर है ना उन्हें एक किताब लिखा क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन करके। उसमें क्या है, हमारी जो प्रैक्टिकल ज़िंदगी के वास्ते है ना खुदा को मानना 100% लाजमी करके बोला। जनरली उसमें कैसा आता, द मॉरल लॉ विद इन करके बोला, हमारे जो अंदर वो फितरत के अंदर वो अल्लाह खुद डाल को है सही और गलत पहचानने की चीज़, द मॉरल लॉ विद इन एंड द स्टारी हेवंस अबव। ये जो ये तारों भरा आसमान है, अल्लाह है ना मंतिक के दलाइल लाइक ढूंढना नहीं जाता, साबित नहीं होता, उन्हें है ना ये आयत के हवाले से साबित होता। कुरान में खुद फरमाता है, ये आयत को देखो और इससे बनाने वाले को पहचानोगे। तो जनरली ये क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन को बोला। अब यहाँ को है ना जनरली है ना ये ह्यूमन ये जो इंसानी अमल ही वो ज़ाया होने वाली चीज़ नहीं करके बोले हज़रत लुक़मान अपने बेटे को। तो इसे है ना फ़लसफ़े के एतबार से देखेगा तो क्या होता, जनरली हमारे फितरत के अंदर एक सही और गलत पहचानने की एबिलिटी है, ये फितरत का तकाज़ा, ये चीज़ सही। फिर वो एग्जाम्पल दिया तो सच बोलने का सही, झूठ बोलने का गलत, ये हमने ऑलरेडी कॉन्शियस में मालूम, इसकी प्रूफ विदाउट प्रूफ हमें इसे मानती। झूठ सही, सच बोलने का सही, झूठ बोलने का गलत। अब ये आदमी के है ना जेब से पैसे करके मैं इनको वापस उठा के दिया तो देने का सही, लेकिन मैं मेरा खुद के पास रख लिया तो वो गलत। कौन में मुझे शिकायत देने की जरूरत नहीं है, ये खुद मेरे कॉन्शियस को मालूम, मेरे फितरत के अंदर ऑलरेडी डाल को। तो है ना जनरली है ना अमल का एतबार से है ना फितरत को मालूम, ये चीज़ सही, ये चीज़ गलत, ये चीज़ सही, ये चीज़ गलत करो, झूठ बोलना गलत, सच बोलना सही, ऐसे तमाम का माना फितरत इंसानी के अंदर मालूम। अकल का तकाजा क्या, अकल के तकाजे के एतबार से क्या जाएगा, तो जनरली अल्लाह है ना इस दुनिया में कोई भी चीज़ भी है ना बेबुनियाद बना को नहीं, बेकार बना को नहीं। रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला रब्बन, ऐ परवरदिगार तूने कोई भी चीज़ बेबुनियाद या बेवजह नहीं बनाकर है। कोई भी हर चीज़ का एक मकसद रहता है, उसका एक नतीजा निकलता। जनरली बाज़ औक़ात में इस दुनिया की ज़िंदगी में हमें क्या देखती, ये जो नेक सही गलत हमें एक तसव्वुर कर ले कोई फितरत के अंदर, उसका ना बाज़ औक़ात नतीजा इस दुनिया की ज़िंदगी में नहीं निकलता। मिसाल के तौर पर समझा तो कैसा समझाना, मिसाल के तौर पर तो जनरली अब फॉर एग्जांपल आज की दुनिया में ऑब्जर्व करके देखेगा तो एक आदमी है, एक आदमी के पास बहुत माल है, आदमी हम उसे इज्जत करती, उसे सलाम करती, ये नहीं देखते कि उसके पास वो माल कैसा आया, जनरली सही से आया, गलत से आया, हलाल से आया, हराम से आया, नाजायज़ से आया, जायज़ तरीके से आया, कुछ भी नहीं देखते, उसकी इज्जत उसे सलाम। मॉरल लॉस जो हमारे अंदर ही जो हम पहचानती इस दुनिया के एतबार से वो नामुकम्मल, ये दुनिया वो मॉरल लॉस के एतबार से नामुकम्मल करके बोले जाओ। फिर एक एग्जांपल से समझा तो फॉर एग्जांपल आग का है ना अंगारा का टुकड़ा ज़बान पर लेकर रख लिया तो ज़बान जल जाती है। फिजिकल लॉ के एतबार से है ना ये दुनिया मुकम्मल है, अंगार का टुकड़ा लेकर ज़बान पर रख लेगा तो ऑब्वियसली ज़बान जल जाती है। वो है ना झूठ बोल डालेगा तो तुम्हारा कुछ भी नहीं होता इस दुनिया की ज़िंदगी।
मॉरल लॉ के एतबार से दुनिया है ना नामुकम्मल। और एक मिसाल के तौर पर है ना एक यतीम का माल फॉर एग्जांपल है ना जहर खाए, जहर खाए तो आदमी मर जाता, फिजिकल लॉ के एतबार से मुकम्मल है। वो जो यतीम का माल है ना मार को खा लिया, पूरी दौलत खा लिया, उसे क्या भी नहीं होता। मॉरल लॉ के एतबार से नामुकम्मल ये दुनिया, फिजिकल लॉ के एतबार से मुकम्मल। तो फितरत से क्या निकला, हमें एक नेक ये सही काम या गलत काम का है ना उसका एक पहचान निकल गई, उसका नतीजा निकलना। लेकिन अकल के हिसाब से क्या है, हर चीज़ की है ना एक मकसद रहता, नहीं रहती करके जनरली है ना ये है ना इसका कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है इस दुनिया में, ठीक है। तो हमें जो समझिए उसका नतीजा निकलना नेक अमल का या बुरे अमल का, उसका नतीजा इस दुनिया की ज़िंदगी में नहीं निकल रहा। तो है ना एक हिकमत, एक हकीम इंसान एक इस पर क्या कंक्लूजन पर क्या पहुंच जाता है, यह दुनिया है ना मॉरल लॉ फिजिकल लॉ से है ना मुकम्मल है, लेकिन मॉरल लॉ के एतबार से नामुकम्मल है। तो एक दुनिया रहना, एक दुनिया कहीं को रहना, ये मॉरल लॉ है ना जो कंप्लीट करना। एक दुनिया ऐसी रहना जहाँ मॉरल लॉ मुकम्मल हो रहा, तो वो दुनिया को है ना जनरली है ना या तस्करा वो दुनिया का हो रहा। एक हकीम इंसान ये कंक्लूजन को पहुंचता कि है ना मैं है ना जो भी काम रंदे कहता तो भी छोटा रंदे, अगर सही काम करके रहा है तो एक ऐसी दुनिया रहना जहाँ वो मुकम्मल होना, मॉरल लॉ है ना कंप्लीट होना। इस दुनिया की ज़िंदगी में तो इस दुनिया में तो हम वो हो रहा नहीं ऑब्वियसली प्रूफ्स के हिसाब से। तो जनरली है ना ये इंसानी अमल है ना फितरत के हिसाब से वैसा देखना। तो इस दुनिया की इसमें मॉरल लॉ ऐसे, और अल्लाह वो मॉरल लॉ लेके 100% वो एक ऐसी दुनिया कायम करता है। अल्लाह क्या सबसे बड़ा आदिल, सबसे बड़ा इंसाफ करने वाला हमारा रब, तो उन्हें एक ऐसी दुनिया ज़रूर कायम करता है जहाँ ना मॉरल लॉस भी एग्जिस्ट करती, मॉरल लॉस की पनिशमेंट्स भी मिलती। मॉरल अगर नेक काम करेगा तो नेक उसका बदला भी मिलता, अच्छे काम का अच्छा बदला भी रहना, बुरे काम का बुरा बदला रहना। इस दुनिया की ज़िंदगी में नहीं हो रहा तो एक दुनिया ऐसी भी रहना या ये एतबार से मॉरल लॉ के एतबार से मुकम्मल हो रही है दुनिया। तो अल्लाह है ना जो सबसे बड़ा आदिल है, सबसे बड़ा इंसाफ करने वाला, यकीनन वो एक ऐसी ये लता। तो जनरली यहाँ कैसे किसकी तरफ इशारा हो रहा है, ईमान बिल आखिरा के, आखिरत की दुनिया, आखिरत के दिन ऐसा एक ऐसा माहौल क्रिएट करता जहाँ है ना जो भी नेक हमें कर को ही उसका बदला देता। नेकी का नेक बदला, नेक काम का नेक बदला, नेक अमल का नेक बदला, और बद अमल का बद बदला, बुरा अमल का बुरा बदला, इसलिए रहना चाहिए। तो यहाँ को है ना जनरली पहुँच जाती। आमतौर पर आज के ज़माने में है ना एक शेक्सपियर का एक बहुत फेमस कोट है, नथिंग इज़ गुड और बैड, ओनली थिंकिंग मेक्स इट सो गुड। ये जनरली फितरत इंसानी की जो सोच है उसे तलपट करने वाली चीज़ है, बहुत गलत स्टेटमेंट है, फितरत इंसानी के खिलाफ की स्टेटमेंट है। नथिंग इज़ गुड और बैड, ये चीज़ गलत या सही है ना वो उसका नहीं मालूम। नथिंग इज़ गुड और बैड, ओनली थिंकिंग मेक्स इट सो। तुम्हें अगर सोचे या सही काम निकलेगा तो वो सही, तुम्हें अगर सोच ले गलत काम निकलेगा तो गलत। ये है ना फितरत इंसान के खिलाफ की बात है, पूरा है ना बुनियाद खोद दे लेने वाली बात है सब। तो जनरली यहाँ को आपको ये ख़त्म करा। तो है ना क्या पहला इसमें हमें नसीहत में क्या देखे, हज़रत लुक़मान उनके बेटे को क्या समझा रही कि इंसान के जो अमल ही, इंसान के जो अमाल ही, चाहे नेक रंदे चाहे बद रंदे, वो ज़ाया होने वाली शय है, वो ज़ाया होने वाली शय नहीं, वो ज़ाया होने वाली शय नहीं। तो इसके बाद है ना आगे बढ़ को देखो, या बुनैया अक़िमिस सलाता वअमुर बिल मारूफ़ वन्हा अनिल मुनकर। ये पहली आयत में क्या बोले अल्लाह, या बुनैया अक़िमिस सलाता। हज़रत लुक़मान उनके बेटे को क्या बोल रही है, आए मेरे बच्चे नमाज को कायम कर, नमाज को कायम रख कर। मैं लास्ट वीक क्या बोला था, लास्ट दर्स में हज़रत लुक़मान है ना आद के कौम के, आद के बाद जो एक कौम उभरी आद सानी की थी, जिससे कौम समूद उभरी, उसके एक बादशाह को बाज़ मुफस्सिरीन का कौल। बाज़ मुफस्सिरीन क्या सोचती है, तो इन्हें जनरली है ना ये है ना लास्ट वीक ने बोला था, लेकिन बाज़ मुफस्सिरीन क्या सोचती है, तो इन्हें हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने के, लेकिन उनके टाइम को नहीं है, लेकिन वो ज़माने के इन्होंने शख्सियत करके बोले। बाज़ इसमें क्या बोलती है उन्होंने पेशे के एतबार से, बाज़ मुफस्सिरीन क्या बोलती है उन्होंने पेशे के एतबार से है ना कारपेंटर थे, उन्होंने नोबिया के रीजन में थे। नोबिया का रीजन वो सूडान की भी इजिप्ट के बॉर्डर में है, नोबिया हबशी को बोला था जनरली है ना वो इसमें लगेगा। तो लेकिन जो नमाज हमें आज को पढ़ती, इन्होंने क्या बोल रही है अपने बेटे को क्या नसीहत करी, आए मेरे बच्चे नमाज को कायम रख, सलाह को कायम रख। तो हमें क्या कंक्लूजन पर पहुँचे जाएगा, तो जनरली ये जो नमाज का यहाँ जिक्र हो रहा वो नमाज नहीं है जो हमें पढ़ती, वो नमाज नहीं है जो हमें पढ़ती, ठीक है। तो हमें जो नमाज पढ़ती है वो हमें किससे सीखी, जो हमारे नबी से सीखी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें नमाज, एक हदीस है हुजूर फरमाती नमाज पढ़ो जैसे तुम मुझे देखते हो नमाज पढ़ते हुए। तो ऑब्वियसली हमें जो 5 नमाज़ें हैं वो हमें किससे सीखी, सो तरीक़ा तौर तरीक़ा किससे सीखी, सो हमारे नबी से सीखी। तो ये नमाज क्या जो हज़रत लुक़मान अपने बेटे को नसीहत करेंगे, ये नमाज का है ना एक मीनिंग निकालना है ना, उसके लुग़त की तरफ जाना, क्या लफ्ज़ी माने की तरफ जाना। नमाज का है ना अहले लुग़त के नज़दीक है ना 2 माने करके बोले जाए, एक इख़ादुन नार गति, आग जलाना या हरारत पैदा करना सलाह का, और एक है ना दुआ,
یہ اہل لغت کا اس پر اجماع ہے. جنرلی کیا کہتے ہیں نماز کو, تو صلاح کا ورڈ کیا ہے عربی میں, وہ صاد لام لام اس کے روٹ ورڈس, جنرلی وہ دعا کر کو بولے جائے. آج کے اس میں کنیکشن کر کو بولے جائے, تواصل کر کو آج کے عربی میں یوز ہوتا ہے. وائی فائی انٹرنیٹ کنیکشن کے واسطے انہوں تواصل کر کو ورڈ یوز کرتے ہیں. ایک فون ہے نا عربی میں, اور ایک آدمی کو فون کر رہا ہے, وہ کنیکشن کا ڈیوریشن ہے نا اسے اتصال کا تھی. سیم روٹ ورڈس تمہیں آبزرو کر کو دیکھے گا تو سیم روٹ ورڈس ہیں. تو جنرلی صلاح کا ہے نا دعا کر بولے جائے. آج کے زمانے میں بھی جو ہم نماز پڑھتی ہیں, ہماری نماز جو ہمیں ہمارے حضور سے سیکھی صلی اللہ علیہ وسلم, تو وہ بھی ہے نا جنرلی ایک دعا کے اعتبار سے لے جائے. ٹھیک ہے, تو سب سے بڑا پلر کیا ہمارے آج کی نماز کا, سورہ فاتحہ سب سے بڑا پلر. حضور فرمائے اگر کسی نے سورہ فاتحہ کی تلاوت نہ کی اس کے کوئی نماز نہیں ہو. تو جنرلی ہے نا, اور ایک حدیث قدسی ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے صحیح مسلم کی روایت, حدیث قدسی. جنرلی اس میں ہے نا نماز کو ہے نا, صلاح کو ہے نا سورہ فاتحہ کا کچھ بول کر کہ تو اللہ فرماتا ہے صلاح کو میں نے میرے اور میرے بندے کے ماں بہن یا بیچ میں ہے نا ڈیوائڈ کر لیا, تقسیم کر لیا ہے. صلاح کو میں نے میرے اور میرے بندے کے ماں بہن تقسیم کر لیا ہے. جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین, تو اللہ کیا بولتا, میرے بندے نے میری حمد کی کر. جب بندہ بولتا ہے الرحمن الرحیم, تو اللہ کیا بولتا ہے, میرے بندے نے میری ثنا کی کر. یہ مالک یوم الدین کر کو بولتا, تو اللہ کیا بولتا, جب بندہ مالک یوم الدین کر کو بولتا تو اللہ کیا بولتا, میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی کر. جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کر کو بولتا ہے, اے میرے رب میں تیری ہی عبادت کروں گا, تجھ سے مدد مانگوں گا, مانگتا ہوں اور مانگتا رہوں گا, عبادت کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا, تو اللہ کیا فرماتا ہے, یہ میرے اور میرے بندے کے بیچ میں ایک عہد ہے کر. ایاک نعبد و ایاک نستعین جب بندہ بولتا تو اللہ کیا بولتا, یہ میرے اور میرے بندے کے بیچ میں عہد ہے کر. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, جب بندہ یہ پڑھتا ہے تو اللہ کیا فرماتا ہے, یہ میرے بندے کا حصہ ہے اور میں نے دیا اور میں نے عطا کیا میرے بندے کو جو کچھ بھی اس نے مانگا, یا کروں گا جو کچھ بھی وہ مانگے گا. تو جنرلی کیا کنکلوژن کاٹے جاتا, تو نماز کو ہے نا, یہ حدیث قدسی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھے گا تو نماز کو ہے نا یا صلاح کو سورہ فاتحہ کر کچھ یہ ریلیٹ کر کوئی. تو جنرلی جو ہمیں نماز پڑھ رہی ہے وہ بھی ایک دعا کی فارم کر کے بولے جائے, ہمیں بھی ایک دعا کر رہی ہیں. اس کا کنیکشن کیا ہے, میں کیا بولا, یہ حرارت پیدا کرنا, ایقاد النار, حرارت پیدا کرنا. تواصل سے میں کیا بولا, کنیکشن کر کے بولا. تو جنرلی اس میں کیا سمجھنے کی کوئی یہ ہے, تو جنرلی ایک آدمی کے اندر روح ہے, روح انسانی ہے, نفس انسانی ہے, اس کا بنانے والا کون, اللہ. تو جنرلی روح انسانی بھی اللہ کے بنانے والے کے بیچ میں ایک تعلق قائم ہوتا ہے, ایک کنیکشن ہوتا, ایک لائن رہتی ہے جو ہم نظر نہیں آتی, انویزیبل لائن کر کے بولے, انویزیبل کنیکشن کر کے بولے جائے. کیوں تو قرآن میں اللہ فرما رہا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ کر کو جنرلی, تو انہوں پوچھا, وہ تم سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں, قل کہہ دو کہ روح میرے رب کے امر کی ہے, میرے روح میرے رب کے امر میں ہے. تو اللہ ہے نا روح انسانی کو ذات باری تعالیٰ کو کنیکشن ہے, ذات باری تعالیٰ بھی روح انسانی کے بیچ میں کنیکشن. بعض اوقات کیا ہو جاتا, غفلت کی وجہ سے یہ کنیکشن ٹھنڈا پڑ جاتا. یہ جو کنیکشن کر کو بولے جائے, یا عشق کر کو بولے جائے, محبت کر کو بولے جائے, جو نفس انسانی کی بھی ہے نا اللہ کے مابین ہے. یہ ورلڈلی طور پر ایگزامپل یہ تو ایک سورج ہے, سورج سے سورج کے ریس نکل رہی, کرنیں, سورج کی کرنیں نکل رہی, تو سورج کی ریس جنرلی ٹریول کر کے سورج سے زمین تک پہنچ جاتی, لیکن اس کا سورس کیا ہے, سورج. وہ سورس ہے, اس کا کنیکشن ٹوٹتا نہیں, ٹوٹتا. پورے سن ریز ہے نا اٹیچ ٹو سن کے ساتھ اٹیچ ہو کر رہتی ہے, اس کا نا کتنی تبھی کروڑوں میل ٹریول کر کو آن دے, اس کا کنیکشن سورج کے ساتھ نہیں ٹوٹتا. تو سیم ہے نا یہ اعتبار پر ہے نا, جو روح ہے انسانی ہے اس کا ہے نا ایک مسلسل کنیکشن تعلق رہتا ہے. اللہ کے اوپر ایمان لانے کی ضرورت کافی نہیں ہے, اللہ کے اوپر ایمان لانا وہ کافی نہیں ہے, وہ تعلق کو برقرار رکھنا, وہ تعلق کو تازہ رکھنا, وہ ہے نا جو لائن کنیکشن میں جو گرمی ہے, وہ گرمی ہے نا کم بڑھ جاتی ہے, ٹھنڈی ہو جاتی ہے غفلت کی وجہ سے. یہ گرمی پیدا کرنا, ایقاد النار, یہ حرارت پیدا کرنا. سورہ بقرہ میں اللہ کیا فرماتا ہے, والذین آمنوا اشد حبا للہ, جو اہل ایمان ہوتے ہیں ان کی شدید ترین محبت ہوتی ہے اللہ سے. تو یہ محبت کے اندر جو کمی آ جاتی ہے اس کے واسطے, وہ تازہ کرنے واسطے, وہ ہے نا وہ کنیکشن, وہ ایک تعلق میں ہے نا گرمی پیدا کرنے واسطے, حرارت پیدا کرنے کے واسطے کیا ہے, نماز ہے. نماز اس دعا. جنرلی بعض اوقات پر ہے نا ہمیں نماز ہی ہے, نماز تو وہ کنیکشن کے واسطے ہے نا, کنیکشن اسٹرانگ کرنے کے, کانسٹنٹ کنیکشن مینٹین کرنے کے واسطے کیا نماز کی بہت ضرورت. یہ ایک بات بولنے کی بھول گا میں, جنرلی اس سے پہلے کی آیت میں یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر, یہ جو پہلی کی آیت میں بولا, ایک جنرلی ہے نا آخرت کے اوپر ایمان کے آخرت کے اس میں جنرلی میں کیا بولا تھا لاسٹ درس میں, حضرت لقمان نہ نبی تھے نہ نبی کے پیروکار تھے, یہ تو سب کا اجماع ہے.
حضرت اکرمہ کا سوا ہے نا ایک چھوڑ کو سب کا اجماع کیا ہے، حضرت لقمان نہ نبی تھے نہ نبی کے پیروکار تھے، لیکن جنرلی یہاں ہمیں کیا دیکھتی، اللہ اسے لے آتا کر کون بولتی ان کے بیٹے کو نصیحت کے طور پر، اللہ اسے لے کو آتا کر. تو جنرلی حکمت کے طور سے فطرت سے ڈیسائیڈ کرا، فطرت سے ہے نا کیا یہ صحیح یا غلط، یہ صحیح یا غلط، وہ ہے عقل کے اعتبار سے کیا ہے یہ صحیح یا غلط رہے گا تو اس کا ایک نتیجہ نکلنا، بے بنیاد نہیں رہنا، بیکار نہیں رہنا چیزیں. تو جنرلی اس کا ایک لنک کر کو اس سے کنکلوژن نکالے کہ حکیم انسان یا دانا انسان کہاں تک پہنچ جاتا، یہ جو کنکلوژن ہے یہاں تک پہنچ جاتا. تو جنرلی لیکن آخرت کا ہے نا جو اس کے اسپیسیفکیشنس ہیں، جیسے جنت ہے، جہنم ہے، ریزریکشن ہے، اللہ واپس سب کو اٹھاتا ہے، واپس سب کو اٹھا کو میزان ہے، حساب کتاب ہوتا، اس کے بعد پل صراط ہے، جنت ہے، جہنم ہے. تو یہ سب ہے نا یہ کس کے ذریعہ معلوم ہو سکتی ہے؟ یہ وحی کے ذریعہ معلوم ہو سکتی ہے. اس کے تذکرے سے یہ پورا ہے نا آیت خالی ہے. اس کا جنت کا، جہنم کا، ریزریکشن کا، جو اللہ واپس اٹھانے کا، قیامت کے دن کا، پل صراط کا، میزان کا، اس کا کوئی بھی ڈسکرپشن نہیں ہے. کیونکہ تو یہ سب چیزیں معلوم ہوتی ہیں نبوت کے ذریعے. اور فار ایگزامپل حضور کا ایک خطبہ تم نے ہے نا ایک ایگزامپل دے کے طور پر سمجھا. حضور کا ایک خطبہ ہے، حضور فرماتی خدا کی قسم ایک دن تم سب پر ہے نا موت طاری ہو جائے گی جیسے تم رات کو سو جاتے ہو، اور ایک دن تم سب اٹھا لیے جاؤ گے جیسے ہر صبح ہے نا بیدار ہو جاتے ہو، نیند سے اٹھتے ہیں نا ہر صبح، ایک دن ہے نا سب اٹھا لیے جاؤ. پھر تمہارا محاسبہ ہوگا، تمہارا حساب کتاب ہوگا، یہ جو عمل کر رہے ہو اس کے اوپر حساب لیتا اللہ. اور حساب کا کیا نتیجہ نکلتا، کیا رزلٹ نکلتا؟ جس کا ہے نا ویٹ ہے نا میزان کو زیادہ ہوگا اچھائی کا، جس نے نیک عمل کیے ہیں تو وہ کس ہے، وہ جنت کو جائے گا اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. اور جو فیل ہو گیا، اعتبار سے فیل میں میرے طرف سے بول رہا ہوں، تو جنرلی ہے نا جو غلط کا عمل کر کو ہے زیادہ، تو انہیں ہے نا کہا جاتا جہنم ہو جاتا اور اس میں رہے گا ہمیشہ ہمیشہ. تو یہ حضور ایز اے نبی کے اعتبار سے نبی کے سرکار خطبہ دے رہی. تو یہاں جنت کا تذکرہ، جہنم کا تذکرہ، میزان کا، پل صراط کا، اٹھائے جانے کا، قیامت کے دن کا، یہ پورا تذکرہ تھا. لیکن ہے نا یہ جو حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو نصیحت تھی، یہ سب چیزاں سے یہ چیز خالی. تو ایک حکیم انسان، ایک دانا انسان، اس کے عقل کے بھی، اس کی فطرت کے تقاضے پہ کوئی سے کنکلوژن پہ پہنچ سکتا، وہ سب ہے. وہ ایک کنکلوژن پہ پہنچ سکتا. کیا کنکلوژن؟ انسانی عمل ہے نا ضائع ہونے والی چیز نہیں، اس کا نتیجہ 100% نکلتا، لازماً نکلے گا، لازماً نکلے گا، لازماً نکلے گا. لیکن ہے نا جنت کا، جہنم کا، یہ سب، یہ پل صراط، یہ قیامت کا دن، یہ سب کا تذکرہ ہے نا یہ نبوت کے ذریعے مغم. تو اس سے ہے نا یہ پوری آیت خالی ہے. تو جنرلی یہاں سے کیا کنکلوڈ کرے جائے گا؟ تو نہ وہ نبی تھے نہ نبی کے پیروکار تھے. تو واپس سے کیا بات کر لیتے ہیں؟ یا بنیا اقیم الصلاۃ. تو صلاح کے بارے میں ہمیں زیادہ یہ بات کرے جنرلی دعا کر کو بولے جائے. یہ جو کنیکشن ہے، جو تعلق ہے روح انسانی بھی ذات باری تعالیٰ کے بعد، وہ انویزیبل تعلق ہے. اسے ہے نا وہ ایک گرمی پیدا، وہ ہے نا بعض اوقات ہے نا غفلت کی وجہ سے ٹھنڈی پڑ جاتی، اس میں گرمی پیدا ہونے کا، وہ تازہ کرنے کا جو عہد ہے، اس کے واسطے ہے نا نماز ہے. دعا کر کو بولے جائے. اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ. وَأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ. اور نیکی کا حکم دو یا نیکی کا مشورہ دو اور بدی سے روکو. معروف، امر بالمعروف کر کو ہے، نیکی کا حکم دو. اللہ ہے نا نیکی کا لفظ نہیں یوز کریا، معروف کا لفظ یوز کریا. وَأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، معروف کا حکم دو. معروف کو تو کیا پہچانی ہوئی شے. معروف کس سے آتا؟ معرفت سے آتا. معرفت کو تو پہچان. فطرت انسانی بعض چیزاں میں پہچانی، میں تمہیں آلریڈی بول گئی ہوں، فطرت انسانی بعض چیزاں پہچانتی ہیں. تو وہ پہچان میں ہے نا انہیں یہ صحیح چیز یا غلط چیز کو آلریڈی اس کے اندر ہے، میں آلریڈی بول گئی ہوں تمہیں. تو وہ ہے نا جو فطرت انسانی پہچان رہے کہ یہ صحیح چیز، اس کا ہے نا جنرلی تمہیں کیا کرو، تمہیں ہے نا حکم دو یا مشورہ دو. امر کا لفظ ہے نا یا بنی اقیم الصلاۃ وامر. امر کا وہ لفظ جو ہے نا وہ عربی میں ایک حکم کے واسطے بھی آ سکتا ہے یا مشورے کے واسطے بھی آ سکتا ہے. اور معروف معرفت سے آئے سو پہچاننے والی شے، فطرت انسانی پہچانی ہوئے. جنرلی ایک حضور کے اور ایک حدیث ہے، یہاں حضور فرماتی گناہ وہ ہے یا بدی وہ ہے جس کو کرنے کے بعد تمہارے دل میں ایک خلجان پیدا ہو جائے یا بے چینی، یہ میں کیا کرتا لیا سو، یہ میں کیا کرتا لیا سو. یہ ہمارے فطرت انسانی کے اندر یا ہمارے دل کے اندر یہ جاگنا، یہ میں کیا کرتا لیا سو، بہت غلط کام کی فطرت انسانی کے اندر آلریڈی معلوم کیا غلط کام. اور جنرلی ہے نا اس کے حدیث کا کنٹینیوشن کیا ہے؟ اور تم ڈرو کہ لوگوں کے علم میں یہ آ جائے کہ تم نے یہ کیا ہے. یہ تو جنرلی ایک انسان پرووائڈیڈ کیا سب سے انسان بھی ہے نا، پورے انسان کی ہے نا ایک فطرت سے اللہ سب کے اندر ایک فطرت ڈال کو ہے. تو پورے انسان بھی وہ پہچانتی ہے صحیح چیز یا غلط چیز. سب سے پھر میں ریپیٹ کروں، سب سے امپورٹنٹ اس میں فیکٹر کیا، سب سے امپورٹنٹ فیکٹر کیا کہ فطرت مست نہیں ہو کرنا، فطرت کرپٹڈ نہیں ہو کرنا، فطرت پلیوٹڈ نہیں ہو کرنا، اور عقل کرپٹڈ نہیں ہو کرنا.
अक्ल सलीम फितरत सलीम है तो यकीनन है ना ये नेकी या बुरी को पहचान आती है, ये नेक चीज़ ये बुरी चीज़ इससे मैं बचना, इसका हुक्म देना, वामुर बिल मारूफ और नेकी का हुक्म दो, वनही अनिल मुनकर और बदी से रोको। जनरल ये है अपना एग्जाम्पल समझाने का, तो कुरान में है ना, पूरे कुरान में वामुर बिल मारूफ वनही अनिल मुनकर वनहा अनिल मुनकर, ये है ना एक जोड़े की शक्ल में पूरे कुरान में 10 बार आपको 10 मकामात ऐसे हैं जहाँ जोड़े की शक्ल में अल्लाह बोल। उसमें एक मकाम है सूरह आले इमरान की आयत नंबर 104, यहाँ अल्लाह फरमा रहा है वलतकु मिनकुम उम्मतन यदऊना इलल खैरि व यअमुरूना बिल मअरूफ व यनहूना अनिल मुनकर उलाइका हुमुल मुफलिहून। तुम में से लाजिमन ऐसी एक उम्मत होनी ही चाहिए जो लोगों को खैर की दावत दे और नेकी का हुक्म दे और बदी से रोके, उलाइका हुमुल मुफलिहून, और ये हैं वो लोग जो कामयाब हैं, फलाह पाने वाले हैं ये लोग। जनरली उम्मत है, आज की पॉपुलेशन कितनी 200 बिलियन करके बोले जाओ, 200 बिलियन नहीं 2 बिलियन करके बोले जाओ, 200 मिलियन 200 करोड़ मुसलमान हैं, 2 बिलियन मुस्लिम्स, सब है ना तमाम उम्मत है ना ये उनके मनसब से है ना गाफिल हो। उनका जो अल्लाह बोल रहा है तुम्हारे वास्ते क्या ड्यूटी है, अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर से गाफिल हो। तो तुम्हें क्या करो, उम्मा वितिन उम्मा एक छोटी उम्मत बना लो। ये उम्मा वितिन उम्मा जैसे पार्टी विद इन पार्टी रहती है, एक स्टेट है बड़ा, उसके अंदर एक स्टेट है, स्टेट विद इन स्टेट, पार्टी विद इन पार्टी, वैसा उम्मा विद इन उम्मा। और तुम्हें क्या काम करने का, ये जो छोटी उम्मत बन को है, ठीक है, तो बड़ी उम्मत के अंदर ही चेहरा को काम करे, उनको काफिर नहीं बोल रहे, उन्होंने क्या उनके है ना जो मकसद है उससे गाफिल हो गए बड़ी उम्मत। ये उम्मा विद इन उम्मा, जो छोटी उम्मत है वो क्या करती है, वो 3 काम करती है। पहला काम क्या, वो यदून अलल खैर, नेकी की दावत, खैर की दावत, और सबसे बड़ा खैर क्या, कुरान मजीद। सूरह यूनुस में अल्लाह क्या फरमाता, तमाम चीज़ें दो पे तुम इस दुनिया की ज़िंदगी में जमा लो, तुम्हारा माल ही तुम्हारा सब कुछ है, इससे है ना अजीम तरीन शय, इससे बेहतर शय कुरान मजीद, इससे खैर की शय कुरान मजीद। तो सबसे बड़ा खैर क्या, खैर की दावत में कुरान मजीद। उसके बाद क्या करती है उम्मा, दूसरा काम अमर बिल मारूफ, नेकी की दावत, नेकी का हुक्म। उसके बाद क्या, नहीं अनिल मुनकर, वनहा अनिल मुनकर कह जाए, बदी से रोकती। तो 10 मकामात को कुरान के ऐसे हैं जहाँ अमर बिल मारूफ भी नहीं अनिल मुनकर जोड़े की शक्ल में है। जनरली आदमियों की इसमें उनका इंटेंशन सही चलेगा, लेकिन उनकी थिंकिंग क्या होगी है आज के इसके आदमी की, अमर बिल मारूफ करते रहो, लोगों को नेकी की तरफ बुलाते रहो, नहीं अनिल मुनकर को नहीं करो, ठीक है। तो नहीं अगर तुम्हें किसके ऊपर तलखीन कर रही, मैं आवाज़ उठा लूँगी जो तो कर रहा सही गलत कर रहा, अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर करो, मैं इसे रोक तो है ना जो तुम्हारे बातें सुन रही उन्होंने भी तुम ना छोड़ को चले आती। नेकी की दावत देते रहो, एक दिन है ना उसके ऊपर सुन को इफेक्ट आता है, खुद ब खुद है ना बुराई छोड़ा, ये थिंकिंग। लेकिन ये हिकमत खुदावंदी के प्रॉपर खिलाफ की बात। अगर ऐसा रहता तो कुरान के 10 मकामात में ये जोड़े की शक्ल में नहीं आता था, अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर 10 जगह है ना जोड़े की शक्ल में ला रहा, तो ऑब्वियसली क्या तो भी रीज़न रहेगा ना। 2 चाक अंदर को बोले जाए, एक चाक निकाल डालेगा तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ती, राउंड फिरती वहाँ। नेकी की दावत दो और बदी से रोको। इससे एक हदीस सुनाता हूँ, ये सही मुस्लिम की रिवायत, इसका बहुत बड़ी हदीस, इसका एक उर्दू तर्जुमा सुनाता हूँ। जनरली हुजूर क्या बोलती, कहाँ भी एक जुल्म हो रहा, नहीं तो गलत काम हो रहा, अगर कोई भी उसे देखे तो अगर उसके पास ताकत है तो उस पर लाजिम है कि वो उसे हाथ से रोके, जिहाद करे, उससे है ना हाथ के ज़रिए, ताकत के ज़रिए उसके ऊपर जिहाद करके वो रोके। अगर नहीं है इतनी ताकत, अगर जो शरीर ही जो जुल्म कर रही है बहुत ताकतवर है, तो अगर हाथ से एबिलिटी नहीं है तो ज़बान से, लिसान से, जिहाद बिल लिसान, एटलीस्ट बोलो। कौन दो भी रंदे, इंडिविजुअल रंदे, एक आदमी रंदे, ग्रुप रंदे, हुकूमत रंदे, कौन दो भी रंदे, तुम्हें बोलना जो कर रही गलत कर रही नको करो, ऐसा वास्ते खुदा के वास्ते तुम्हें छोड़ डालो। अगर इसकी भी ताकत नहीं है तो जिहाद बिल खल्ब करके बोला जाए। दिल के अंदर नफरत पैदा होना, दिल में सोचना ये क्या हो रहा, बहुत गलत हो रहा है, और अफसोस रहना दिल में कि जो भी हो रहा मैं रोक नहीं पा रहा इसके वास्ते। यहाँ क्या हुजूर क्या बोली, ये है ना सबसे लोएस्ट लेवल ईमान करके बोला जाए, ये लोएस्ट दर्जे का ईमान। अगर दिल में भी नफरत पैदा हुई क्या तब गुनाह को या गलत काम को देखो तो दिल में कोई ईमान नहीं कर समझना, ये सही हदीस है। आइए हमें ज़िंदगी में कैसे अप्लाई करें जाए। जनरली सबसे पहले गलती देखो हमारे दिल में ना गलती है, गलत हो रहा है, तो नफरत पैदा हुई तो अल्लाह का शुक्र करो, थोड़ा तो ईमान दिल में अंदर है। इसका अगला स्टेप क्या हमें, वो उम्मा वतिन उम्मा का, इसका अगला स्टेप क्या, अब ज़बान से स्टार्ट करना, बोलना। कौन तो भी रंदे, ग्रुप, इंडिविजुअल, हुकूमत, कौन तो भी रंदे, ये जो कर रही गलत कर रही, नको करो, ये बोलना, ये है ना सेकेंड स्टेज। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या, एक जो जमात, अगर एक इससे इजमा होगा, एक जमात होगी, तुम्हें है ना एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है ना जमा कर ले तुम। इसके बाद अगर तुम्हारे पास ताकत है तुम्हें है ना लाजिमन उनके ऊपर जिहाद करना हाथ से, ताकत से, ये तुम्हारे पर है ना जनरली फ़र्ज कर को बोले जाए। इससे गाफिल हैं पूरा उम्मत मुस्लिम।
تو یہ بول رہا سو امر بالمعروف نہیں انل منکر، نیکی کا حکم یا مشورہ دو اور بدی سے روکو. اور اس کے اوپر ہے نا ریزنمنٹ آبویسلی آتی ہے. میں پہلے درس میں بولا تھا تواصو بالحق ایسا نہیں ہوتا، تواصو بالحق کر رہی تمہیں. اور ہے نا جنرلی اس کے بعد ہے نا یہ بہت ہمت کے کاموں میں سے ہے اگر کوئی آیت میں آتا. جنرلی اس میں ہے نا تمہیں آبزرو کر کو دیکھی تمہیں امر بالمعروف بھی نہیں انل منکر میں ہمت کا زیادہ کام کیا نہیں انل منکر. اب تمہیں امر بالمعروف کر رہی، آدمیوں کو ہے نا نیکی کی طرف بلا رہی، دین کی نیکی کی دعوت دے رہی، یہ اچھا کام یہ کرو کر کو بول رہی. آدمی کیا تمہیں بہت صحیح بہت اچھا بات کر رہی، بہت اچھی بات کر رہی ہے، سمجھتی کیا بات کریں تمہارے پر پھولوں کی بوچار بھی ہو سکتی. وہ تمہیں ہے نا کس کے تو پر ہاتھ اٹھاؤ نہیں انل منکر کرو. یہ ہے نا تو کر رہا غلط، میں تجھے نہیں کرنے دیتا. ریزنٹمنٹ آتی نہیں، 100% ریزنٹمنٹ آتی. تمہارے پر پرسیکیوشن ہوتا نہیں، 100% ہوتا. اپوزیشن نہیں آتا، 100% ہوتا. جو وقت کے شداد اور فرعون ہی ان کو کیسا مان لیتی. تو میں تواصو بالحق کرنے نکلی، آبویسلی ریزنٹمنٹ آتی. فرسٹ درس میں ایک چھوٹا ایگزامپل دیا تھا. سب سے بیسک لیول کی تواصو بالحق کیا، گلی میں بچے کھیل رہی، تمہارا اندازہ کیا ہے؟ تم نے اندازہ جنرلی کیا ہے؟ بچے کھیل رہے نا کو گاڑیاں بلا کے کھیلی، کوسا تب گلاس مار کو پھوڑتی ہو، تب ان کو تمہیں کیا بولتی یہاں سے نکو جا کھیلو بھی، فیلڈ میں جا کھیلو. یہ بھی ایک سب سے لو لیول کا تواصو بالحق کو بولو. اگر یہ لو لیول پہ ہے نا تم نے آبویسلی بچہ چھوڑ ڈالتا ہے. کیا نہیں کہتا پریزنٹ تمہیں کون بھی ہمیں کہاں تب کھیلتی ہے. اور فار ایگزامپل 2 آدمی ہیں، ان کے ہے نا 100 روپے دینا، اب میں ان کو بولا ان کے پیسے دیا لو بھی کرو. تواصو بالحق چھوٹے ڈگری پہ ہے، ریزنٹمنٹ آتی نہیں. کیا بول سکتی تمہیں کون بھی ہمارے بیچ میں آنے والے، تمہیں تمہارا کام دیکھو. ریزنٹمنٹ آتی ہے، اپوزیشن آتی ہے، پرسیکیوشنس بھی آ سکتی. اگر بہت طاقتور ہیں اپوزیشن میں تو پرسیکیوشن جیل بھی ہو سکتی. تو جنرلی یہاں ہے نا کیا بولے اللہ اس کے بعد وصبر علی ما اصابک، اور صبر کر اس پر جو کچھ بھی تجھ پر بھی تھے. حضرت لقمان اپنے بچے کو کیا امر بالمعروف نہیں انل منکر، امر بالمعروف ونہی عن المنکر وصبر علی ما اصابک. یہ پوری چیزیں اگر ایک بار ہے نا جو بھی تیرے اوپر بیچتا ہے، کیا پرسیکیوشنس آتی، اپوزیشنس آتی، سب کچھ آتا، اس کو کیا کرنا، صبر کرنا. تمہیں اگر میدان میں آگے ثابت قدم رہنا، چاہے لاٹھی انت بھی چلیں گے کچھ بھی کرنا، یہاں نا وصبر علی ما اصابک، اور صبر کر اس پر جو کچھ بھی تجھ پر بیتے. یہاں کو بولو ان ذالک من عزم الامور، اور یہ یقیناً بہت ہمت کے کاموں میں سے ہے. جنرلی وہی بولے اس میں ہمت کے کاموں، امر بالمعروف کی طرف ایک ٹائپ کا ہمت کا کام ہے، لیکن وہ ہے نا آدمیوں کا سپورٹ نہیں مل سکتا. بہت اچھی بات بول رہی، بہت اچھی بول رہی، تمہارے پر پھولوں کی بوچار بھی ہو سکتی. لیکن جب ہے نا تمہیں ہاتھ اٹھاتی نہیں انل منکر، میں نہیں کرنے دیتا تجھے ابھی اگر کو، تب ہے نا ریزنٹمنٹ آتی ہے. لسان سے بھی فار ایگزامپل وہ حدیث کا اپلائی کر کو دیکھے تو اب خلق کے اندر نفرت پیدا ہو رہی ہے، یہ گناہ کے واسطے، گناہ کرنے کے جو کریا، ظلم جو کریا، وہ جو بھی غلط کام کریا، بدی کا کام کریا، اس کے اندر ہے نا تمہارے دل میں نفرت پیدا ہو رہی ہے، غلط کر ہو رہا ہے. تو جنرلی وہ دل کی نفرت ہے نا تمہارے ایکشنز کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے. جو تمہارے بھی وہ آدمی کے بیچ میں سوشل تعلق ہے، اس کے اندر کمزوری آتی ہے، تو اس کو صبر. تم لسان سے بولے، اس کے بعد نیکسٹ درجہ کیا تمہیں ہے نا زبان سے بولے، تمہاری جو کر رہا غلط کر رہا. اپوزیشن سے ریزنٹمنٹ آتی ہے، سوچ اس کی طرف سے ہے نا ٹو ایوری ایکشن دیر از ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن، تو اس کی طرف سے ریزنٹمنٹ آتی ہے، سوچ اس کے اوپر صبر. وصبر ما اصابک. اس کے بعد کیا لاسٹ درجے میں تمہیں ہے نا جہاد کرنا ہے، اپنی طاقت سے نکلی تو اس میں بھی ہے نا کیا آتی 100% پرسیکیوشنس آ سکتی. سب سے بڑا درجے میں کیا جان دینے کا اندیشہ ہو سکتا، سب سے ایکسٹریم لیول بولو تو وصبر علی ما اصابک، صبر کر جو کچھ بھی تجھ پر بیتے. ان ذالک من عزم الامور، اور یقیناً یہ بہت ہمت کے کاموں میں سے ہے. اس کے بعد آگے بڑھو نیکسٹ آیت میں، ولا تصیر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا، اور اپنے گالوں کو لوگوں کے لیے نہ پھلا یا نہ موڑ اپنے گالوں کو لوگوں سے. تو جنرلی یہ ہے نا ایک ٹائپ کا تکبر کر کو بولے جا. سار جو ولا تصیر للناس کر ہے، جب سار کا لفظ ہے وہ عربی میں یوز ہوتا جنرلی ہے نا اونٹ کو ہے نا ایک بیماری سار کو، تو جس کی اس کی گردن ٹیڑھی ہو جاتی. تو یہ ورڈ یوز کر رہا ہے، نہ موڑو اپنے گردنوں کو لوگوں سے، نہ موڑو اپنے گالوں کو لوگوں سے، یا نہ پھلاؤ اپنے گالوں کو لوگوں سے. جنرلی ہے نا کسی طرح توفیق مل گئی ہے صحیح راستے پہ چلنے کی، انہیں صراط المستقیم پہ ہے، اللہ اسے توفیق دیا عبادت کرنے کی، اس کی نیکیاں بھی ہیں. تو سب سے بڑا گڑھا جو شیطان کھودتا ہے اس کے آدمی کے واسطے گرانے کے لیے، اگر انہیں چوکنا بھی چوکس نہیں رہا ہے تو وہ کیا غرور کہہ جا. غرور گھمنڈ زام گر کو بولے جا. زام کس پہ ہو؟ سب کی چیزوں پہ ہو سکتا ہے زام. غرور کس کے اوپر ہو سکتا ہے؟ علم پہ ہو سکتا، عبادت پہ ہو سکتا، تقویٰ پہ ہو سکتا، نیکی پہ ہو سکتا. اگر تمام چیزیں ہیں اس کے ساتھ غرور ہے تو تمہارے نیکی تقویٰ عبادت سب ہے نا زیرو سے ضرب کھا کو زیرو ہو جاتی. تو اللہ سے دعا کرتے رہنا اللہ ہم نا اس کے امان میں رکھیں اس چیزوں سے. سب سے بڑا خود تھا آدمی شیطان گڑا آدمی کو گرانے، نیک آدمی کو، اس کی نیکی تقویٰ پورا زیرو سے ملٹیپلائی ہو پھر زیرو ہو جاتی، کیا بھی فرق نہیں پڑتا. ولا تصیر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین پر نہ چلو اکڑ کر یا اتراتے ہوئے، اکڑ کر نہ چلو. یہ مضمون کتنا امپورٹنٹ کو تو بہت مقامات پر قرآن کے ہے نا یہ اسپیسیفک یہ بولے زمین پر ہے نا اکڑاتے ہوئے نہ چلو.
سورہ بنی اسرائیل میں ہے یہ، سورہ فرقان کے لاسٹ رکوع میں ہے یہ پورا ہمارے منتخب نصاب کے یہ پارٹ ہی ہے پورا درسہ. تو زمین پر نہ چلو اکڑ کے یا اتراتے ہوئے. قرآن میں پھر بنی اسرائیل میں اللہ کیا فرما رہا ہے، تم جتنا بھی زمین پر پیر پٹک کر چل لو تو تم ہماری زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، اور جتنا بھی آپ تمہاری گردن کو اکڑا لو یا سر پر ترا چڑھا لو تم ہماری پہاڑوں کی لیول کو نہیں آ سکتے. یہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے، اللہ بول رہا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. اور یقیناً اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے وہ لوگ جو اکڑ کر چلتے ہیں یا فخر کرتے ہیں. مختال کا لفظ کیسا آیا تو خیل سے آیا. خیل کا تو جنرلی بہت اعلیٰ نسل کا گھوڑا، عربی زبان بہت اعلیٰ نسل کا گھوڑا کو خیل کہتی. وہ خیل کے جو چلنے کی چال رہتی ہے آبویسلی اس میں اندر ایک اسٹائل رہتا ہے. وہ پیڈیگری کا ہارس ہے تو انہیں چلنے میں ایک اسٹائل رہتا ہے. تو وہ خیل کے چال کو اختیار جو آدمی کرتا ہے اسے مختال کہتی، اقتال یا مختال کہتی. تو جنرلی وہ خیل کے چال کو اختیار کرنے والا مختال، اکڑ کر چلنے والا. تو اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے اکڑ کر چلنے والے یا فخر کرنے والے. فخر کس پہ بھی ہو سکتا ہے، نیکی پہ ہو سکتا ہے، علم پہ ہو سکتا ہے، عبادت پہ ہو سکتا ہے، تقویٰ پہ ہو سکتا ہے، ہر چیز پہ ہو سکتا ہے. تو اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے کل مختال فخور. اس کا ایک سمپل سلیوشن کر کو بولے جا، تکبر زام ہے نا، اس کا ایک سمپل سلیوشن کر کو بولے. 2 سلیوشن ہیں یہ اس سے بچنے کے واسطے. ایک تواضع جو ایک آدمی کے اندر پیدا ہوتی ہے وہ کیسا پیدا ہو سکتی ہے. اس کا پہلا یہ کہ تو آدمی کو ہے نا اپنی نیکی اس کے زیادہ سے زیادہ اپنے عیبوں، اپنے ہے نا جو عیب ہیں، اپنے جو کمیاں ہیں اس کو نگاہ رکھنا. جو عیب ہے آدمی کے اندر اس پر زیادہ نگاہ رہی، اس کے باوجود کی نیکی پر زیادہ نگاہ رہیں گے تو ہے نا تواضع پیدا ہوتا ہے. زیادہ کانسنٹریشن میری نیکی، میری عبادت، میری یہ کر کے تواضع 100% پیدا ہو جاتا. صاحب بچتے رہنا اس سے بیسک فرسٹ اسٹیپ کیا ہے تو تمہارے ہے نا عیبوں پہ ہے نا نگاہ رکھو. عیب کو اگر نگاہ رہے گا تو جنرلی اس سے تواضع پیدا ہوتا ہے آدمی کے اندر. اور دوسری چیز کیا کرتا ہے، یہ کائنات میں ہے نا تمہارا مقام تصور کر دو، تمہاری حیثیت تصور کر دو. یہ اللہ کی جو کائنات ہے یہ زمینی کتنے زمینہ ہی ہم علم نہیں ہے، تو پورے تمام کتنے یونیورس ہیں، کتنے آسمان ہی ہم علم نہیں ہے. 7 آسمانوں میں تمہاری کیا حیثیت ہو سکتی ہے تمہیں تصور کر دو. ایک نقطے سے بھی بڑھ گئی، ایک نقطہ بھی زیادہ بتاؤ، ذرہ ہو جاتی تمہیں اللہ کے سامنے. رائی کے دانے کے ہم وزن اس وتی بھی نہیں ہے تمہاری حیثیت. تو حیثیت بھی ہے نا تمہارے عیبوں پر نظر رکھو تو تواضع پیدا ہوتا، تکبر سے بچتی. اللہ ہے نا اس سب کو ہے نا اپنے امن میں اس کے خلاف بچائے. یہ ہے نا obviously دل کے اندر پیدا ہونے سے اللہ میں حفاظت کرنا. اس کے بعد کیا فرمایا، وقصد فی مشک وغضض من صوتک. اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو. جنرلی چلنے میں ایک نارمل پیس کر کو بولے جائے، لیکن اس کا اور ایک ٹرانسلیشن کیا، اور ایک معنی کیا لے جائے گا تو ہر چیز میں، دنیا کی ہر چیز میں ہے نا ایک میانہ روی، ایک درمیانی کیفیت کر کو بولے جائے. اب حضور کی ایک حدیث ہے جہاں فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے 9 چیزوں کا حکم دیا ہے. اس میں ایک کیا ہوتا، چاہے تنگی ہے، چاہے بہت پیسہ مال عطا کرے اللہ، لیکن ایک درمیانی کیفیت. ایک درمیانی کیفیت میں ہر چیز پر دنیا کی جو روش ہے، جو ہے نا رویہ ہے ایک انسان کا ایک زندگی کرنے کا، ہر چیز میں ہے نا ایک درمیانی کیفیت. اگر بہت تنگی ہے تب بھی ہے نا قرض لے کو ہے نا آبویسلی جو ریکوائرڈ چیزیں ہیں وہ تو مکمل کرنا چاہنا. اور اگر بہت مال دیا لے اللہ تو کھل کھلنے کی ضرورت نہیں. ایک درمیانی کیفیت. اس میں جنرلی سورہ اسلام میں پھر اللہ کیا فرماتا ہے، یہ بھی ہمارا منتخب نصاب کا ایک حصہ. کیا فرماتا ہے، جو نام کے واسطے، جو دکھاوے کے واسطے پیسے اڑاتی وہ یقیناً شیطان کے بھائی ہیں، اور یقیناً شیطان اپنے رب کے حق میں بہت ناشکرا تھا. یہ سورہ بنی اسرائیل میں ہمارا منتخب نصاب کا حصہ ہے. نام و نمود کے واسطے پیسے اڑانے کا، نمائش کے واسطے پیسے اڑانے کا، دکھاوے کے واسطے. جنرلی مثال کے طور پر بولے گا تو شادی، گھر میں ایک شادی ہے بچے کی، 40-50 دن سے پہلے ہے نا گھر کے باہر لائٹاں ڈال گئی، ساری گلی لائٹاں سوار ڈالی، پورا ہے نا دکھاوے کے واسطے پیسے چل رہی. ووچ ہے نا گھر میں ہے نا جنرلی ووچ گھر میں ایک کوک ہے، ایک کام والا ہے، ایک ڈرائیور ہے، ایک پکاتی ہے، اس کی بیٹی ہے نا گھر میں بیٹھی ہے، اس کے بڈھے ہو لے جا رہے، اس کے ہاتھ پیلے نہیں ہو رہے. کئی کو تو بنیادی چیزیں ہیں نا وہ موجود ہی نہیں، جو بیسک چیزیں ہیں وہ چھنا نہیں پریزنٹ. تو یہ غلام کے واسطے، اس کے سیٹ صاحب کے واسطے ہے نا غلام کے دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے کہ پیار پیدا ہوتا، غصہ پیدا نہیں ہوتا. جو بیسک چیزیں ہیں وہ نہیں اس کے واسطے. تو یہ کیا بول رہے ہیں، دکھاوے کے واسطے پیسے اڑانے والے یہ شیطان کے بھائی کو اللہ فرمائے سورہ بنی اسرائیل میں. وغضض من صوتک. اور اپنے آواز کو پست رکھا کرو. آواز کو پست رکھا کرو جنرلی ہے نا بات چیت میں، لیکن اور ایک اسپیشل سچویشن کر کے بولے تمہیں کس کے ساتھ تبھی آرگیومنٹ کر رہی، آواز کو اللہ کیا بول رہا ہے، پست رکھا کرو. آرگیومنٹس میں تمہیں دیکھ رہی تمہارے دلیل کے حساب سے تمہاری بات نہیں چل رہی، اس کے اپوزٹ والے کے پاس تمہارے سے زیادہ دلیل ہے، تمہاری دلیل کے اعتبار سے تمہاری بات کمزور پڑ رہی، تب تمہیں کمپنسیٹ کرنے کیا کرتی، آواز بڑھاتی، والیوم بڑھاتی. کہتا ہو سکتا تب ہمڑے چیخا مارتی ہوں. تو یہ ہے نا وہ چیز کی نفی کرنا چاہیے.
تمہاری آواز پست رکھا کرو جنرلی. لیکن بعض اوقات میں ایسا بھی ہونا کہ آواز ہے نا جنرلی ہے نا اگر جب بڑھانے کی بات آتی ہے, فار ایگزامپل ایک ملٹری کمانڈر اس کی ملٹری کو ہے نا یہ دے رہا آرڈرس دے رہا تو آبویسلی بلند آواز سے دیتا. اور ایک حدیث ہے, یہ صحیح مسلم کی حدیث, اور اس کے راوی کون, حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ. تو کیا بولتے ہیں, جب بھی یہ بھی بہت لمبی حدیث ہے, اس کا جنرلی اردو میں ترجمہ بولتے ہیں, جب بھی حضور خطبہ دیتے تھے تو کیا فرماتے تھے, جو کیا فرماتی ہے, حضور کی آنکھیں دونوں آنکھیں سرخ ہو جاتی اور آپ کی آواز بلند ہو جاتی اور آپ غضبناک ہو جاتی, اور کیفیت ایسی ہوتی ہے جیسے ایک لشکر کو ہے نا ڈرایا جا رہا ہو کہ دیکھو تمہارا دشمن یہ تم پر چھاپا مارے گا سویرے یا شام کو. یہ جوش, یہ جذبہ. اب جنرلی تقریر کے حساب سے ہے نا دو ٹائپ کر کو بولا جائے, ایک لیکچرس آدمی ہے نا لیکچر دے رہی عام طور پر باتیں کریں, لیکن یہ خطابت کرنی, اوریٹری کرنی, اوریشن کرنی. تو حضور کا ہے نا ایک خطبہ دینے کا اسٹائل یہ اوریشن کا تھا, خطابت کا تھا, وہ جوش و جذبے کے ساتھ. تو جہاں نیسیسری ہے وہاں ہے نا آواز کو ہے نا بلند کرو, لیکن جنرلی عام طور پر آرگیومنٹس میں, بات چیت میں ہے نا آواز کو پست رکھا کرو. ان انکر اصوات اللہ صوت الحمیر, اور یقیناً تمام آوازوں میں سب سے بدترین آواز ہے گدھے کی. گدھے کی آواز تو سبھی سن کو ہی نا, انہیں بہت زور سے, تو جو آواز کرتا بہت زور سے کرتا, لیکن کسی طرح بھی پسند آتی ہے وہ آواز 100% نہیں آتی. تو یہاں کمپیئر کرو سر, اپنی آواز کو ہے نا پست رکھا کرو. بعض اوقات جنرلی جہاں ریکوائرمنٹ ہے, اب جیسے حضور حدیث میں دیکھیں نا, حضور خود میں کیسا دیتے, اوریشن خطابت کی اس میں دیتے تھے, آواز بلند ہو جاتی تھی. تو جہاں آواز بڑھانے کی ہے وہاں بڑھانا, لیکن عام طور پر آرگیومنٹس میں اگر تمہیں آرگیومنٹ کرو لیکن تمہارے دلائل کے حساب پر, دلائل ہے نا اسٹرانگ ہونا, لیکن دلائل کی وجہ سے تمہارا والیوم بڑھا ڈالنے کا, اسے کمپنسیٹ کرنے کی, دلائل میرے کمزور پڑ جائے گا, یہ چیز کی نفی کر رہا ہے. تو اپنی آواز کو پست رکھا کرو, اور یقیناً تمام آوازوں میں سے سب سے بدترین آواز گدھے کی آواز ہے. لاسٹ ہے نا کنکلوڈ کرنے سے پہلے جو ہمیں درس نمبر 1 میں دیکھے تھے, منتخب نصاب کے انٹروڈکٹری ٹاپکس کو بولے جائیں. انٹروڈکٹری ٹاپکس میں کیا آیا, پہلے ہمیں کیا دیکھیں, سورہ العصر دیکھیں, والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ایمان آیا, عمل صالح ہے, تواصی بالحق آیا, تواصی بالصبر آیا. درس نمبر, یہ 4 ٹاپکس ہے. یہ کیا, راہ نجات, اس کا موضوع کیا تھا, راہ نجات. آدمی کو ہے نا خسارے سے یا خسارے سے بچنے کے واسطے ہے نا یہ کمپلسری ریکوائرمنٹس 4 تھے. اس کے بعد ہمیں درس نمبر 2 میں کیا دیکھیں, آیت البر دیکھیں, لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. اس میں کیا آیا, جو بھی یہ 4 ٹاپکس یہاں بیان تھے وہ 4 ٹاپکس یہاں بیان تھے. کیسا میں بولا, ایمان آیا الا الذین آمنوا, اس میں کیا آیا ایمان کا ذکر, آیت البر میں اللہ کے اوپر ایمان آیا, الذین آمنوا باللہ والملائکۃ والکتاب والنبیین والآخرۃ کروا, الذین آمنوا والآخرۃ والکتاب والنبیین, یہ 4-5 چیزوں کا ذکر آیا. اللہ کے اوپر ایمان کے اس میں ہے نا آیت البر میں اللہ کے اوپر ایمان آیا. اس کے بعد کیا آیا, آخرت کے دن کے اوپر ایمان, ملائکہ پر ایمان, کتابوں پر ایمان اور نبیوں پر ایمان. یہ 3 چیزیں, ملائکہ, کتاب اور نبیوں پر یا انبیاء پر ایمان, یہ 3 چیزیں ملا کو کیا بولا تھا, ہمیں ایمان بالرسالت کر کو بولا تھا. تو ایمان کے ضمن میں سورۃ العصر میں خالی ایک ایمان کا لفظ آیا, یہاں ہے نا 5 ایمانیات کے ہے نا یہ سچویشنس ہے, لیکن یہ 3 ملا کو ایمان بالرسالت کر بولا. اب ہے نا ہمارے تیسرے درس میں جو سورہ لقمان کا, یہاں ایمان باللہ آپ کو کیا کیا آیا, ایمان باللہ کے لیے ضمن میں کیا آیا, اللہ کے ساتھ شرک مت کرو. آئے میرے بچے, اللہ کے ساتھ ہرگز شرک مت کرو. اس کے بعد اللہ کا شکر کرو اگر پائے. اس کے بعد اللہ کے صفات میں 4 نام دیکھے ہم, اللہ خبیر ہے, اللہ لطیف ہے, اللہ غنی ہے, اللہ حمید ہے, 4 نام دیکھے. یہ پورے چیزیں ہیں نا ایمان باللہ میں ہے. ایمان بالآخرہ میں کیا آیا, ایمان بالآخرہ جنرلی ہے نا آیت البر میں تھا, اس کا ہے نا تفصیل ہو کو یہاں کیا آیا, انسانی عمل ضائع ہونے والی چیز نہیں کو آئے. ہمیں دیکھیں, انسانی عمل ضائع ہونے والی چیز نہیں, ایک پوائنٹ ہے جہاں اللہ پورے عمل نکال کو لے کو آتا ہے, اس کا حساب کتاب کرتا ہے, ایمان بالآخرہ. اس کے بعد اللہ کے ذکر میں کیا آیا, اللہ جو آیا تھا اپنی طرف سے بیان کرا, اس میں کیا آیا, اور میری ہی طرف تمہیں لوٹنا ہے, اور میری ہی طرف تم لوٹو گے, اور میں تمہیں بتلا دوں گا جو بھی کچھ بھی تم کرتے رہو. یہ پورا ایمان بالآخرہ, ایمان باللہ ہوگا, ایمان بالآخرہ ہوگا. ایمان بالرسالت, یہ 3 چیزیں مطلب یہاں تذکرہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو انہوں نبی نہیں, حضرت لقمان نبی نہیں نہ نبی کے پیروکار, نبی یا نبی کے پیروکار ہوتے تو ایمان بالرسالت کے ضمن میں بھی کچھ چیزیں آتے تھے, یہاں تفصیل سے آتے تھے یہاں, لیکن نہیں. تو ایمان باللہ, ایمان بالآخرہ ہوگا. اس کے بعد سورۃ العصر میں کیا ہے, وہ عمل صالح. آیت البر میں عمل صالح کے ضمن میں کیا تھا, انسانی ہمدردی, مال خرچ کرے. کس کے واسطے, ہمیں دیکھیں, رشتہ داروں کے واسطے, غریبوں کے واسطے, یتیموں کے واسطے, مسکینوں کے واسطے, سبیل جو مسافروں کے واسطے, اور جو کچھ بھی مانگتے ہیں, جو کوئی بھی مانگتے ہیں اس کے واسطے. انسانی ہمدردی کر کو بولے جا, مال خرچ کرنے کا عمل صالح میں. اس کے بعد کیا آیا,
آیت البر میں عبادت میں کیا واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، جو نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، یہ دو چیزیں. اس کے بعد کیا ہے معاملات انسانی آیا، جو بھی عہد کرے وہ عہد کو پورے کریں. ایک مومن جب کوئی عہد کرتا ہے وہ عہد کو پورا کرتا. آیت البر میں یہ تین چیزیں آئیں عمل صالح کے ذریعے. یہاں عمل صالح میں کیا آیا؟ یہاں عمل صالح میں کیا آیا؟ تو جنرلی پہلی بات کیا، سب سے بڑا حق مخلوق میں یہ کیا والدین کے ساتھ سلوک کے ساتھ رہنے کا. تو سب سے بڑا پہلا عمل صالح جو یہاں آیا سورہ لقمان میں ہمارا درس نمبر 3 میں ہو گیا، والدین کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ. اگر وہ تمہیں جہاد پر اگر وہ تمہیں شرک پر بھی فورس کرے تو ہے نا ان کا کہنا مت مانا، لیکن ان کے ساتھ رہو اس دنیا کی زندگی میں بھلے طریقے سے. تو عمل صالح ہوا. اس کے بعد عبادت میں کیا آیا؟ نماز قائم کرنا، یہاں تیسری عبادت ہے. اس کے بعد کیا آیا؟ یہ جو تواضع، یہ انسان کے اندر تواضع ہونا، اس کا ڈسکرپشن آیا. تکبر سے بچو، اپنے گالوں کو مت پھلاؤ یا مت پھیرو. اس کے بعد اس زمین پر نرمی سے چلو، اکڑ کرنا چلو. اس کے بعد کیا ہے؟ اپنی آواز کو پست رکھو، اور ہر چیز میں ایک درمیانی کیفیت، درمیانی راستہ لو ہر چیز میں. یہ پورا کیا ہے؟ عمل صالح ہے. تواضع دکھاوے سے پورا بچو، تکبر سے، غرور سے، عزام سے بچو. یہ ہے نا عمل صالح. اب تواصی بالحق میں کیا آیا؟ تواصی بالصبر لیں گے پہلے. تواصی بالصبر میں کیا آیا؟ سورۃ العصر میں تواصی بالصبر تھا لیکن آیت البر میں والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس کر کو آیا. صبر کرنے والے فقر و فاقے میں اور بھوک میں اور جنگ کے سمے اور جسمانی تکلیف میں. یہ تین ہے نا کنڈیشنز آگے. یہاں کیا آ رہا صبر کے مضمون کو لے کو وصبر علی ما اصابک، اور صبر کر اس پر جو کچھ بھی تجھ پر بیتے. تو چین چیزیں تواصوا بالصبر سورۃ العصر میں بھی آیا، آیت البر میں بھی آیا، سورہ لقمان کے تیسرے درس میں بھی آیا، ہمارا تیسرا درس میں بھی آیا سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں. تو ایمان ہوگا، عمل صالح کا تواصی بالصبر ہوگا. تواصی بالحق کیا بولا تھا ہمیں؟ تواصی بالحق ورڈ آیا تھا سورۃ العصر میں. اس میں آیت البر میں کیسا تھا؟ ایک انڈائریکٹ ریفرنس تھا. جنرلی یہ پورے جو کوالٹیز ایک آدمی کے اندر ہی جو بھی تواصی آیت البر گنایا اس میں ایک اسکیچ ڈالا ہے. اس کے بعد لاسٹ میں کیا ہے؟ اور صبر کرے جنگ میں. وہ پورے تمام کوالٹیز کا آدمی کب جنگ کرتا؟ جب انہیں ایک حق کی بات بولتا، اس کے اور اپوزیشن کی طرف سے ریزنٹمنٹ تب اس تو کر سکتا. تو انڈائریکٹ ریفرنس تھا آیت البر میں تواصی بالحق کا. لیکن یہاں تواصی بالحق میں کیا آیا؟ وامر بالمعروف و نہی عن المنکر و انہا عن المنکر. تو جنرلی ہے نا اسٹریٹ ایک گولڈن پیئر کر کو بولے جائے، امر بالمعروف نہی عن المنکر. یہ دو چیزیں ہیں نا تواصی بالحق کے اعتبار سے یہاں کوئی اس میں ہمارے تیسرے درس میں. جنرلی ہمارے انٹروڈکٹری ٹاپکس میں منتخب نصاب کے 3 درس مکمل ہوئے آج. سورۃ العصر پہلا درس، اس کے بعد آیت البر جو آیت نمبر 177 تھی سورۃ البقرہ کی، اس کے بعد ہے نا سورہ لقمان کا دوسرا رکوع. ابھی یہ انٹروڈکٹری 4 ٹاپک ہیں، اس میں یہ ایک بچ کو ہے سورہ حامیم سجدہ یا سورہ فصلت سورہ نمبر 41 کی 6 آیات تھی، 6 یا 7 آیات تھی. یہ ہے نا 4 یہاں بھی ہے نا، اس میں بھی ایکسپلیسٹلی دیکھتی ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر کا ذکر ہے اس میں. تو 4 درسہ ملا کو ایک ہمارا پہلا انٹروڈکٹری ٹاپک کو ہے. اس کے بعد ہمیں کیا ڈیوائڈ کریں گے؟ تو اس کے بعد ایمان اسپیسیفک لیتی الا الذین آمنوا، ایمان ہمیں لے صرف. اور ایمان میں قرآن میں جو بھی مقامات کو ایمان کا اسٹریس ہے، ایمان کا سنتھسس ہے، ہمیں کیا سمجھ بیٹھی اور اصل میں جو اللہ بول رہا ہے قرآن کیا فرما رہا ہے. ایمان کیا؟ جو قلبی ایمان، یہ جو قولی ایمان رہتا ہے، قولی ایمان لانا، قول کے ذریعے سے کہنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن ایک جو اندر قلب کی کیفیت ہوتی ہے اس کا سنتھسس کیا. یہ تمام چیزیں ہمیں ایمان کی ضمن سے دیکھتے ہیں. یہاں 5 کی 6 کی درسیں ہیں. اور سب سے پہلا درس ہے نا ایمان کی، اس میں سورۃ الفاتحہ ہے. اس کے بعد عمل صالح، الذین آمنوا عمل صالح. جہاں بھی مقامات میں قرآن عمل صالح پر اسٹریس کر رہا ہمیں وہ لیتی. اس میں سورہ بنی اسرائیل کا ایک رکوع ہے، وہ سورہ فرقان کا آخری رکوع ہے، سورۃ الحج کا ایک رکوع ہے. جنرلی یہ پورا ہمیں کس میں لیتی عمل صالح. اس کے بعد تواصوا بالحق، الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. اور اسپیسیفک تواصوا بالحق لے کو کان کا اسٹریس ہے. اس میں سورہ آل عمران کی آیت ہیں. یہ جنرلی ہے نا یہ ایک ایسا کہتی ہے. اس کے بعد تواصوا بالصبر، لاسٹ میں کیا؟ تواصوا بالصبر. جہاں بھی ہے نا قرآن میں صبر کے اوپر اسٹریس ہے. جیسے ہے نا سورۃ البقرہ میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کا. سورہ آل عمران میں ہے. بہت جہاں مقامات پہ ہے نا وہ تواصوا بالصبر کا اسٹریس ہے، صبر کا اسٹریس ہے. تو وہ مقامات پہ لے کو ہمیں صبر پر کی. تو جنرلی یہ پورے 4 انڈیویجول ٹاپکس ہو گئے، ایک میں 5 6 درس ہیں. ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر. اس کے بعد ہے نا اول و آخر کر کو لاسٹ میں سورۃ الحدید لیتی، وہ اینڈنگ کر. جیسے 4 یہ درس انٹروڈکشن کر بولے جائے، ویسے اول و آخر کر کو اینڈنگ میں لیتی سورۃ الحدید. تو یہاں کو یہ کمپلیٹ سلیبس کر کو سمجھا، جو بھی آج نئے ہیں جو کمپلیٹ سلیبس کر کو سمجھا اس میں کس کا؟ یہ ہمارا منتخب نصاب کا. تو جنرلی یہاں کو آپ کو کہا نیکسٹ ویک انشاءاللہ سورہ حامیم سجدہ یا سورہ فصلت کی 6 یا 7 رکوع میں گروپ میں بھیجتا ہوں. جنرلی کو سے آیتاں
اور جنرلی جو بھی آج نئے آپ کو جس کا بھی یہ ویڈیو سی تو پہلے 3 ویڈیو 10 نمبر 1 10 نمبر 2 اور 10 نمبر 3 کا پہلا پارٹ یوٹیوب میں اپلوڈ ہو گئی، اس کا لنک بھی شیئر کرتا ہوں واٹس ایپ گروپ میں. تو یہاں کو آپ کو جنرلی آج کو میں میری بات ختم کرتا ہوں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمين.